بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین باتیں دیکھیں گے۔ ایک یہ کہ شوہر کی ذمہ داری کیا ہے، واقعی شادی شدہ زندگی یا جو ازدواجی زندگی ہے وہ خوشگوار کیسے بنتی ہے، کیسے رشتہ دن بدن مضبوط ہوتا چلا جائے۔ آج رشتے بہت کمزور ہو رہے ہیں، بہت آسانی سے خلا اور طلاق ہو رہے ہیں، بہت آسانی، اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کو بھی اپنی ذمہ داری کا پتہ نہیں اور شوہر کو بھی اپنی ذمہ داری کا پتہ نہیں۔ وہ صرف یہ دیکھ رہا میرا حق مجھ کو نہیں مل رہا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور دونوں کی مل کے ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تین باتوں پہ آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور کوشش یہ ہوگی کہ ان کو ہم سنبھال کے رکھیں۔ اگر واقعی اپنے گھروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور شادی شدہ زندگی میں محبت، خیر، رحمت، برکت اور دن بدن اس میں مضبوطی چاہتے ہیں تو ایک بیوی بھی ان باتوں پر دھیان دے اور ایک شوہر بھی ان باتوں پہ دھیان دے تو گھر اچھے ہوتے ہیں، گھر میں خیر آتا ہے، گھر میں بھلائی آتی ہے۔ تو کچھ باتیں پہلے ہم عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے، پہلے ہم اس پہ گفتگو کریں گے اور ہر عورت کو کیا کرنا چاہیے اور اسلام نے کیا اصول اس کے لیے دیے ہیں، اور اگر وہ نہ کرے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ایک عورت کے لیے ایک ذمہ داری، ایک عورت جس کا نکاح ہو چکا ہے وہ جو اپنے شوہر کے گھر گئی تو اس کو سب سے پہلی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے شوہر کا احترام کرے، اپنے اوپر اپنی زندگی میں سب سے بڑا، اپنے زندگی کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں اپنے شوہر کو سمجھے۔ جس گھر میں شوہر کا احترام نہیں وہ گھر بہت دن نہیں چلتا ہے۔ کی جائے بیوی بھی اپنی ذمہ داری سمجھے، شوہر بھی اپنی ذمہ داری سمجھے تو ایسے رشتوں میں مضبوطی آتی ہے۔ لیکن جہاں ذمہ داری سے زیادہ حقوق کا رشتہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ یا تو شوہر گھر میں کم آنا آئے گا، باہر زیادہ رہے گا، گھر میں کم آئے گا، یا آئے گا لیکن اگر طاقت ہے تو ظلم کرنا شروع کر دے گا، ستانا شروع کر دے گا بیوی، اور یا تو پھر اس سے آگے بڑھ کر کے طلاق وغیرہ کا معاملہ ہو جائے گا۔ تین ہی چیز ہوتی ہے۔ تو ایک بیوی، ایک عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے اگر وہ اپنے گھر کو، اپنی شادی شدہ زندگی کو مضبوط کرنا چاہتی ہے اور اپنی زندگی میں خیر چاہتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا احترام کرنا سیکھے، کبھی بھی اس سے اوپر اٹھنے کی کوشش نہ کرے، کبھی اس سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرے، کبھی اس سے زبان نہ لڑائے، کبھی اس کے فیصلے کے خلاف نہ جائے، کبھی اس کے ڈیسیزن کو اگنور نہ کرے، کبھی نہیں۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ سمجھے کہ میری زندگی میں سب سے بڑا مقام میرے شوہر کا ہے، دنیا کے معاملے میں یا گھر کے معاملے میں، کیونکہ یہ اللہ نے دیا ہے۔ جس عورت کو یہ سمجھ میں نہیں آیا وہ اپنے گھر کو بہت جلدی توڑ لے گی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی پر حاکم بنایا ہے۔ حاکم مطلب ذمہ دار، ایک ایسا ذمہ دار جو فیصلہ لے، جو ڈیسیزن کرے۔ جیسے ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، ایک اسکول ہے اس کا ایک سرپرست، ایک ہیڈ ہوتا ہے، ایک آفس ہے اس کا ایک باس ہوتا ہے، ایک کوئی بھی تنظیم، اس تنظیم کا ایک ہیڈ ہوتا ہے جس کا فیصلہ سب کو ماننا پڑتا ہے۔ ایسے گھر ایک حکومت ہے، گھر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس گھر کا ذمہ دار اللہ نے شوہر کو بنایا ہے۔ اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ڈیسیزن کو لینا ہے، ماننا ہے اس کو، جب تک وہ جائز فیصلے کرتا ہے اور حلال چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے، جائز بات کہتا ہے، کوئی ناجائز حرام بات نہیں، بیوی کی ذمہ داری ہے اس کو مانے یا اس کا اپنی زندگی میں احترام کرے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ شوہر کا مقام اتنا بڑا ہے، یہ شوہر سمجھے
کبھی بھی اس کی زبان سے ایسی بات نہ نکلے جو شوہر کو انسلٹ کر دے یا اس کا احترام گرا دے۔ مرد کے اندر ایگو زیادہ ہوتا ہے، ہر عورت کو اس کو سمجھنا چاہیے، ہاں، مرد کے اندر ایگو زیادہ ہوتا ہے، اور اگر عورت اس کو ہرٹ کرے گی، اس کے ایگو کو ہرٹ کرے گی، تو شوہر برداشت نہیں کرے گا اس کو، کوئی بھی مرد برداشت نہیں کرے گا اس کو۔ اس لیے ہر عورت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا احترام کرے، ہر عورت اپنے شوہر کا احترام کرے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے، ایک عورت کو جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کنت آمرا ان یسجد لغیر اللہ، اگر اس زمین پر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم اگر میں دیتا، نبی فرماتے ہیں اگر میں حکم دیتا کسی کو سجدہ کیا جائے اللہ کے علاوہ، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر اسلام میں جائز ہوتا تو سب سے پہلا آرڈر بیوی کو آتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ کیوں؟ ایک روایت میں ہے لعظم حقہ علیہا، شوہر کے حق کی عظمت کی وجہ سے، اتنا حق اس کا ہے بیوی پر کہ اگر سجدہ بھی جائز ہوتا تو بیوی کو کرنا پڑتا ہے، لیکن جائز ہے نہیں۔ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اگر ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کا کتنا بڑا احترام ہے۔ یہ پہلی نصیحت ہر عورت کو، چاہے وہ نکاح والی ہے یا نکاح ہونے والی ہے، اس کو جب بھی اپنے شوہر کے گھر پہ جائے وہ یہ سمجھ لے کہ میری زندگی میں میرے شوہر کا بہت بڑا مقام ہے، اس کا احترام کرنا سیکھے، کبھی بھی اس کی بے عزتی نہ کرے، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا مقام اس کی نگاہ میں ہمیشہ ہو، ہمیشہ اس سے نیچے رہے، اوپر اٹھنے کی کوشش نہ کرے، ماتحت بن کے جیے، اس کا فیصلہ مانے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جو ہر عورت کو خیال رکھنا چاہیے اور جس سے نکاح مضبوط ہوتا ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، ہر عورت اپنے شوہر کا شکر ادا کرے۔ شوہر جو کچھ کرتا ہے تھوڑا کرے چاہے زیادہ کرے، اس کے اندر شکر گزاری کا مزاج ہونا چاہیے۔ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کا شکر گزار نہیں جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا ہے۔ یعنی اصل خالق، اصل دینے والا، اصل احسان کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نعمت انسان کو لا کے نہیں دیتا ہے، کسی کے ذریعہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، شریعت بتانا چاہتی ہے کہ جیسے اللہ اصل دینے والا ہے، لیکن اللہ کسی کے ہاتھ میں ڈائریکٹ نہیں دیتا، کسی کے ذریعہ دیتا ہے۔ تو ایک عورت کی زندگی میں سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا ہے۔ تو ایک عورت اپنے شوہر کا شکر کرنا سیکھے، وہ چاہے ایک روٹی کما کے لائے، آدھا کھائے آدھا کھلائے، بیوی بولنا جانے آپ نے بہت کیا، آپ نے کیا ہے، اس کا شکر ادا کرے۔ شکر کرنے سے شوہر کے اندر اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کرنے کا، اور جذبہ ہوتا ہے بیوی کے لیے کچھ اور کرنے کا۔ لیکن اگر بیوی ناشکری ہو جائے اور شوہر جو کچھ کرتا ہے بیچارہ کتنی محنت کرتا ہے، ہر عورت کو جاننا چاہیے ایک مرد باہر کتنی محنت کرتا ہے، سردی گرمی بارش جاب پہ جاتا ہے، کبھی ایبسنٹ نہیں ہوتا ہے وہ، کیوں؟ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے جاتا ہے، چاہے کتنی بارش ہو وہ جا رہا ہے، ٹرین میں لٹک لٹک کے جاتا ہے، اپنی گاڑی سے جاتا ہے، رکشہ کر کے جاتا ہے، بس میں لٹک کے جاتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے وہ، باس کی ڈانٹ سنتا ہے، اگر وہ کہیں کام کرتا ہے نوکری پر تو باس کی یا سیٹ کی کتنی گالیاں کھاتا ہے وہ، پھر جا کے اس کو ایک مہینے میں ایک پیمنٹ ملتا ہے اس کو، تب جا کے اس کو کچھ پیسہ ہاتھ میں آتا ہے، پھر بیوی کو لا کے دیتا ہے۔ ہر عورت کو شوہر کی باہر کی محنت یاد کرنا چاہیے، وہ کتنی محنتوں کے بعد کتنے پسینے گلا کر کے تب وہ لا کر کے دیتا ہے، کتنا باہر وہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کتنی گالیاں بھی کھاتا ہے، سنتا ہے، کتنی ڈانٹ سنتا ہے، کتنی محنتیں کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، تب جا کے اس کو پیسہ ملتا ہے، پھر لا کے دیتا ہے۔ اور بیوی اس پہ ناشکری کر دے، اس کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ ایسے گھر میں وہ شوہر کے دل میں اس کا کیا مقام بنے گا، اس بیوی کی عزت، اس کی محبت کتنی بیٹھے گی جو اس کے پورے کیے پر پانی پھیر دے، جو اس کی بے عزتی یعنی جو اس کا شکر ادا نہ کرے۔ اس لیے ہر عورت کے مزاج میں شکر گزاری ہونا چاہیے۔
چاہے وہ کم کریں چاہے زیادہ کریں، بیوی بولے آپ بہت کرتے ہیں، آپ نے بہت کیا، اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے، اس کے دل میں اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت مشہور روایت ہم سنتے رہتے ہیں اور ہر عورت کو اس کو جاننا چاہیے، یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جانے کا ایک سبب بیان کیا، جہنم میں جانے کی ایک وجہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں، مشہور روایت ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اریت النار، مجھے جہنم دکھائی گئی معراج کے وقت، یا خواب کا بھائی واقعہ بعض علماء نے کہا کہ مطلب آپ نے کہا مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہیں، کثرت سے میں نے دیکھا جہنم میں نے کثرت سے، یہاں صرف مسلمان عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بہت ساری دنیا کی عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ اس میں کوئی برائی بیان کی جا رہی ہے، ایک کمزوری بیان کی جا رہی ہے، کیا ایک کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہلاکت ہو سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے اس میں زیادہ آبادی، زیادہ لوگ، میں نے کس کو دیکھا، زیادہ جو جہنم میں تھے عورتوں کو دیکھا۔ تو صحابیہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ آپ نے بیان کیا تو صحابیہ نے کہا اللہ کے رسول، اچھا آپ نے وجہ کیا بیان کی؟ آپ نے کہا یکفرن۔ جب صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول، عورتوں نے پوچھا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے، کیوں جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ تو آپ نے کہا یکفرن، وہ ناشکری کرتی ہیں۔ تو عورتوں نے پوچھا یکفرن باللہ، یکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، اللہ کی نہیں، شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، شوہر کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اور آپ نے مثال دیا کہ ایک شوہر ایک لمبے زمانے تک کسی عورت کے ساتھ احسان کرتا رہے اور کبھی اس کی طرف سے کوئی کمی رہ جاتی ہے تو فوراً زبان سے عورت کیا بولتی ہے؟ تمہاری طرف سے مجھے کبھی خیر ملا ہی نہیں، یعنی اس کے مزاج میں ناشکری ہوتی ہے کہ اگر کبھی کچھ کمی رہ گئی شوہر کی طرف سے تو اس کے پورے زمانے بھر کے پورے کئی سالوں کے احسان کو ایک جملے میں کیا بولے گی؟ جب سے مجھے اس گھر میں نے قدم رکھا مجھے کبھی تمہاری طرف سے سکون ملا ہی نہیں، خیر ملا ہی نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بیچارہ بہت کرتا ہے، ہر سال کرتا ہے۔ اب ہر سال وہ کپڑے اچھے بنواتا ہے، عید کے موقع پر کسی سال بیچارہ نہیں کما پایا، دھندا نہیں ہوا، سوچا اس سال تھوڑا ہلکے پھلکے لے کے چلا لو عید، یا ہر دن کوئی نہ کوئی چیز گھر میں لے کے آتا ہے، کبھی نہیں لایا، ہر سال کچھ نہ کچھ زیور بنوا دیتا ہے، کبھی نہیں بنوا پایا۔ شوہر ہے، ہر بھئی کماتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ نہیں کمایا، دھندا نہیں ہوا، کاروبار نہیں چلا۔ تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ناشکری نہ کرے۔ شوہر جب ہمیشہ کرتا ہے، کبھی نہیں کیا، کبھی نہیں لایا گھر پہ کچھ، کبھی نہیں کپڑے بنوایا، کبھی سستے میں کام چلانے کے لیے سوچا کہ چلا لو بھائی، تو عورت کو یہ نہیں بولنا چاہیے تمہاری طرف سے مجھے کبھی خیر نہیں ملا، بلکہ شکر کرے، بہت اچھا ہے۔ اگر شوہر کبھی بہت سستا والا بھی سامان لے آیا نا تو بولنا چاہیے بہت اچھا ہے، بہت قیمتی ہے۔ اس عورت، واقعی سمجھدار عورت جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے گھر کو سنبھال لیتی ہے، رشتوں کو بچا لیتی ہے۔ وہ بولے کہ آپ نے بہت کیا ہے، یہ بہت اچھا ہے، تو شکر کا مزاج ہر عورت کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر ناشکری ہے گھر بہت جلدی ٹوٹ جائے گا، تو یہ ہر عورت کو یاد رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز جو ایک شوہر یعنی عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے اور ہر عورت کو سمجھنا چاہیے اگر واقعی اپنے شادی شدہ یا نکاح والی زندگی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ شوہر کی فرما برداری اور خدمت کرے۔ تیسری نصیحت ہے شوہر کی فرما برداری اور خدمت، دو چیزیں ہیں۔ شوہر جب بھی کچھ کہہ دے، حکم دے دیا مان لیجئے بیوی کو، تو بیوی آج دیکھیے پڑھے لکھے دور میں نا، لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں، آدمی پڑھا لکھا ہے، لیکن دین ان کے پاس نہیں ہوتی۔ نکاح کے بعد جب عورت جاتی ہے نا، تو اگر شوہر نے کچھ حکم دے دیا تو آج بہت ساری لڑکیاں، بہت ساری عورتیں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میرے اوپر، یہ خدمت میرے اوپر نہیں ہے۔ اگر مان لیجیے شوہر نے کہہ دیا بھائی اس کی چھوٹی بہنیں ہیں،
ذرا ان کو تھوڑا سنبھال لو. بوڑھے ماں باپ ہیں, ذرا ان کو خیال کرنا. میں باہر رہوں گا, کاروبار میں رہوں گا, ذرا وقت پہ دوا دے دینا, وقت پہ کھانا دے دینا. ماں ہے, باپ ہے, چھوٹی بہنیں ہیں. تو آج کے پڑھے لکھے دور میں نا لڑکیاں, ان کے پاس ایجوکیشن دنیا کا بہت ہے لیکن دین نہیں ان کے پاس, جس کی بنیاد پر وہ وہاں جانے کے بعد وہ اس بات پہ اتر آتی ہے یہ خدمت کرنا میرے ذمہ نہیں ہے, یہ تمہارے ماں باپ ہیں, یہ تمہاری بہنیں ہیں, میں نہیں کرتی. تو یہ جو شوہر کے حکم کی جو خلاف ورزی ہے نا, یہ نکاح کو کمزور کر دیتا ہے. ایسے نکاح بہت دنوں تک نہیں چلتے, خلا یا طلاق ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے عورت کی تیسری ذمہ داری ہے جو سمجھنا چاہیے کہ شوہر کی فرما برداری. اگر شوہر نے کچھ کہہ دیا, کچھ آرڈر دے دیا اور وہ حکم ناجائز نہیں ہے, اللہ رسول کی خلاف ورزی نہیں ہے, وہ جائز ہے, حلال ہے, تو ایک بیوی کی ذمہ داری ہے وہ انکار نہ کرے. شوہر کی فرما برداری ایک عورت کی ذمہ داریوں میں سے, اگر واقعی وہ اپنے نکاح کو مضبوط کرنا چاہتی ہے, رشتوں کو بچانا چاہتی ہے, شوہر کی فرما برداری کرے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کتنی اہم حدیث ہے مسند احمد ابن حبان کی, اور اس کے علاوہ اور بھی دوسری کتابوں میں ہی ہے. آپ نے فرمایا کہ اذا صلت المرأۃ خمسہا, جب عورت یعنی 5 کام کر لے, جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے, 4 کام بتایا نبی نے. کتنا چھوٹا پیکیج ہے ہر عورت کے لیے, کتنا چھوٹا پیکیج اور کتنا آسان کام ہے. جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لیں, 5 وقت کی نماز, وصامت شہرہا, اور 1 مہینے کا روزہ رکھ لیں. 5 وقت کی فرض نماز پڑھ لیں, 1 مہینہ رمضان کا روزہ رکھ لیں. وحسنت فرجہا واطاعت بالہا, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لیں. نماز, روزہ, اپنی عزت کی حفاظت, شوہر کی فرما برداری, 4 کام کر لیں. نبی فرماتے ہیں کہ وہ عورت قیامت کے دن قیل لہا, اس سے کہا جائے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے چلی جائے. جنت کے 8 دروازے ہیں, یعنی آپ غور کریں, ایک عورت کا اتنا بڑا مقام صرف 4 کام کر لے. جنت کے 8 دروازے سے اس کو بلایا جائے گا کہ اس سے تم آ جاؤ, اس سے آ جاؤ. یہ اس کی عزت ہوگی قیامت کے دن. قیامت کے دن عزت, جیسے آپ مسجد کے باہر نکلو اور آپ کے لیے 8 مرسڈیز کار کھڑی ہو جائیں اور سب کے دروازے ڈرائیور کھول کے کھڑا رہے, اور ہر ڈرائیور بولے صاحب آئیے میری گاڑی میں بیٹھیں, آئیے میری گاڑی میں بیٹھیں, آئیے میری گاڑی میں بیٹھیں. یہ اس کے جائے گا ایک ہی گاڑی سے, لیکن اس کی عزت ہے. ایسے اس عورت کی قیامت کے دن عزت ہوگی کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور ہر دروازے سے فرشتہ بولے گا ادھر سے آ جائیے, آپ ادھر سے آ جائیے. صرف 4 کام کر لیں. 4 کام, بہت چھوٹا پیکیج ہے لیکن ہوتا نہیں, اصل میں بہت ساری عورتوں سے نہیں ہو پاتا. 5 وقت کی نماز, 5 وقت کی نماز پابندی سے بہت کم عورتیں کر پاتی ہیں. 1 مہینے کا روزہ کتنی ساری عورتیں لاپرواہی میں چھوڑ دیتی ہیں, یا چھوٹا ہوا روزہ کبھی رکھتی نہیں, چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. اور ایسے ہی اپنی عزت کی حفاظت اور شوہر کی فرما برداری. کبھی کبھی تینوں کام عورت کر لیتی ہے, نماز, روزہ اور عفت, لیکن شوہر کی فرما برداری نہیں کر پاتی, یہاں فیل ہو جاتی ہے. اور یہ چاروں کرے گی تو اس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. تو یہاں نبی نے جو فرمایا کہ شوہر کی فرما برداری, تو ایک عورت کو سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی میں شوہر اگر کچھ حکم دے دے تو کر لینا چاہیے, چاہے اس کے کرنے میں تھوڑی تکلیف آئے, چاہے اس کو کرنے میں تھوڑی مشقت ہو, دشواری ہو, کچھ تکلیف آئے, کرنا چاہیے اس کو. اور ساتھ ہی ساتھ شوہر کی خدمت کرے. دونوں چیزیں ہیں, فرما برداری اور خدمت. تو بہت ساری عورتیں ٹھیک ہے فرما برداری کر لیتی لیکن خدمت نہیں کر پاتی. کتنی ساری عورتیں شوہروں کو کھو دیتی ہیں, خدمت نہیں کر پاتی. خدمت کرنا, شوہر گھر کے باہر کتنی محنتیں کرتا ہے, کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے, گھر کے اندر جب وہ آئے نا تو ایک عورت کو سارے کام چھوڑ دینا چاہیے, سارے کام چھوڑ دینا چاہیے شوہر کی خدمت کے لیے.
اب بیچارہ اتنی محنت سے، بتائیے اتنی محنت سے کاروبار سے تھکا مادہ گھر پہ آتا ہے، ٹرین کے دھکے کھایا ہے، بس کے دھکے کھایا ہے، باس کی ڈانٹ سنا ہے، اور اتنا تھک کر کے صبح سے لے کے 8-9 گھنٹہ 10 گھنٹے کے بعد گھر پہ آیا، اور بیوی ریموٹ لے کے بیٹھی ہے ٹی وی کے سامنے، اور یہ بیچارہ گھر میں آ رہا، بیگ ادھر رکھا، جا کر کے پانی اپنا نکال کے پیا، کپڑے وپڑے چینج کیا، اور اس کے بعد دوستوں میں چلا گیا۔ یہ بیٹھی ہے، کیا پڑا اس کو؟ تو آپ بتائیے ایسے شوہر کے دل میں کیا محبت بیٹھے گی ایسی بیوی کی کہ شوہر باہر سے آ رہا ہے اور بس یہ پڑی ہے اپنا کاروبار میں، کچن میں تو کچن میں پڑی ہے، کھڑی ہے، کچھ کام کر رہی ہے تو کر رہی ہے، وہ بیچارہ 10 گھنٹے محنت کر کے آ رہا ہے، اور یہ کیا رسپیکٹ ہے؟ خدمت کرنا جانے۔ اگر شوہر تھکا مادہ گھر میں آ رہا ہے، سارا کام چھوڑ دے۔ ایک عورت آپ دیکھیے، شوہر گھر میں آیا، بیوی صاف کام کچن میں بند کر دیا گیس، گلاس میں پانی لیا، بیٹھی آپ آ گئے، بیٹھی، یہ لیجیے پانی پیجیے، چائے لا کر کے دے دی، آپ بیٹھیے یہاں پر، ساری چیزیں بازو میں آ کے بیٹھ گئی، دن بھر کی ساری تکلیف کیا تھا، سب کیسا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، کوئی تکلیف کوئی ساری چیز۔ آپ بتائیے وہ باہر کے بجائے جلدی گھر آئے گا، وہ سمجھے گا میرا اصل دوست تو گھر میں ہے، لیکن اگر وہ گھر میں آتا ہے اور اس کو ایسا ٹریٹمنٹ نہیں ملتا ہے تو وہ اپنا اصل دوست باہر ڈھونڈتا ہے، وہ باہر جاتا ہے، وہ باہر جا کے دوستوں میں بیٹھے گا، لوگوں میں بیٹھے گا، وہ جانتا ہے بھائی سکون اس کو بات کرنے والا کوئی چاہیے، وہ جا کے باہر گھومے گا۔ تو یاد، ہر عورت کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ شوہر کی اطاعت جو وہ کہہ دیں وہ کرے، اور اس کی خدمت کرنا جانے، خدمت کرنا جانے۔ کتنی عورتیں شوہر کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں مقام نہیں بنا پاتی، تو یہ اس کو یاد رکھیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم، اثنانی لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، دو لوگ ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی ہے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سر کے اوپر نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی، یعنی قبولیت کا مقام حاصل نہیں کرتی۔ عبد عابق من موالیہ، ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا، اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، مالک سب کچھ ہوتا تھا غلام کا، سارا کھانا کپڑا ساری چیزیں، اور غلام مالک سے بھاگ جائے تو آج غلامی کا دور نہیں، اس زمانے میں تھا، تو مالک غلام سے بھاگ جائے، جب تک لوٹ کے نہیں آتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، کہ مالک کا اتنا بڑا احسان اور اتنا بڑا جو مقام تھا، اتنا بڑا جو اس کے اوپر، سب بھول کے بھاگ گیا۔ اور نمبر 2 آپ فرماتے ہیں وامرأۃ عصت زوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، اس کی بھی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، حتی ترجع، یہاں تک کہ لوٹ آئے۔ روایت حاکم کی ہے، حاکم نے اس کو روایت کا صحیح الجامع الصغیر میں شیخ البانی۔ چوتھی چیز یہ ہے جو بہت اہم ہے، اور اس کو بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ حق بات ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر کے جذبات کا خیال رکھے، خاص طور پہ اس کے خواہشات اور اس کے جذبات کا خیال رکھے۔ بہت ساری عورتیں اپنے شوہروں کو کھو دیتی ہیں اس بنیاد پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح رکھا ہے، بھئی نکاح کیوں ہے؟ تاکہ آدمی حرام رشتوں سے بچ کے، حرام تعلقات سے بچ کر کے حلال ذریعے سے اپنے جذبات کی تسکین کرے۔ تو ہر عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اپنے شوہر کے جذبات کا خیال رکھے، خاص طور پہ اس کے خواہشات کا خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کچھ ہو گیا جا کر کے مہینے مہینے بیٹھی اپنے میکے میں، ہاں شوہر ہے بھائی، یہ شوہر ہے، جا کر کے وہاں مہینے مہینے بیٹھی ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، خواہشات ہیں، نہیں پورے ہوں گے باہر جائے گا، وہ اپنے خواہشات باہر پورے کرے گا۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر کا کیریکٹر صحیح رہے، شوہر کیریکٹر لیس نہ بنے، تو عورت کو اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ شوہر کے جذبات اور خیالات اور اس کے خواہشات کو گھر میں پورا کرے، اس کو پورا ہونے دے، اور اس کا ہمیشہ خیال رکھے، ورنہ شوہر کیریکٹر لیس ہو جائے گا، باہر جائے گا خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ تو بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، تھوڑا بھی کچھ ہوا بس، یا چلی گئی میکے تو وہاں مہینے مہینے آ نہیں رہی، 2 مہینہ 3 بھئی شوہر ہے، اس کے یہ جذبات کیا کرے گا، وہ اس کو نہیں معلوم،
تو شوہر کی اجازت سے جائے اور جب شوہر بلائے تو فوراً آ جائے. اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جو عورت اس کو نہیں، کتنی ساری عورتیں اس کو نہیں جان پاتی. بس بھئی چلی گئی میں کہ ہاں میری امی بول رہی ابھی کچھ دن اور رہو، شوہر بلا رہا آؤ، بولتے ابھی کچھ اور رہو. یہ کیا فرما پڑتا ہے؟ کیا مطلب آپ بتائیے کہ یہ رشتے بہت زیادہ نہیں ٹک پاتے ہیں. شوہر کے دل میں محبت اور احترام نہیں بیٹھتی ہے. جب تک نکاح نہیں ہوا ہے تب تک ماں باپ کی فرما برداری ایک عورت کے لیے ضروری ہے، لیکن نکاح کے بعد اس کی زندگی میں اس کے شوہر کی فرما برداری زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو یاد رکھے ہر عورت کو یاد رکھنا چاہیے. نکاح ہونے کے بعد اس کے شوہر کی فرما برداری زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ اہم ہے. اگر وہ حکم دیتا ہے جاؤ ٹھیک ہے، 2 دن رہو آنا ہے ترنت آ جاؤ، 3 دن رہو ٹھیک ہے آ جاؤ، جتنے دن کے لیے بھیجا جاؤ پھر آؤ. لیکن بس اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ بھی رشتے، ایسے رشتے بہت جلدی کمزور ہو جاتے ہیں. اس لیے ہر عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اس کے جذبات اور خواہشات کا ہمیشہ خیال رکھے. تو یہ جو ہے یہ چند باتیں عورتوں کی نصیحت کے تعلق سے تھا، اور بھی اس میں آگے ہم دیکھیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کچھ باتیں، نہیں تو ایسا ہو جائے گا ایک طرفہ نہ ہو. یہ چند باتیں جو عورتوں کے لیے میں نے ذکر کیا کہ ہر عورت کو اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کے شادی شدہ زندگی اچھی بنے تو یہ ان باتوں کا خیال رکھے. کتنی باتیں بتائی میں نے؟ 4-5 باتیں. نمبر 1، اپنے شوہر کا احترام کرے، کبھی بھی اس سے اوپر نہ اٹھے نیچے رہے، اس کے انڈر میں رہے، اس کے فیصلے مانے. نمبر 2، اس کا شکر ادا کرے، چاہے تھوڑا کمائے زیادہ کمائے، کچھ تھوڑا کرے تھوڑا لا کے دے، شکر کرے، ہمیشہ شکر کرے، دل سے بولے زبان سے بولے، آپ بہت کرتے ہیں. نمبر 3، اس کی فرما برداری اور اس کی خدمت کرے. اور نمبر 4 اس کے جذبات اور خواہشات کا خیال رکھے ہمیشہ. اور ایک 5ویں بات ہر عورت کے لیے کہ شوہر اگر گھر پہ نہیں ہے تو ہر عورت اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. یہ عورت کی ذمہ داری ہے. یعنی کبھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگ شوہر پہ انگلی اٹھائیں، تیری بیوی ایسا، کبھی نہ کرے. اپنی عزت کی حفاظت کرے. عزت کی حفاظت اور شوہر کے مال کی حفاظت، یہ ایک نیک بیوی کی پہچان ہے. یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرے کہ وہ شوہر کی بے عزت ہو جائے، شوہر بے عزت ہو جائے. نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ شوہر کے سامنے پردہ کرتی ہے اور میکے میں گئی تو ایسے ہی گھوم رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں کہ شوہر نہیں ٹھیک ہے، جب تک شوہر گھر پہ ہے موجود ہے تب تک بہت ساری اسلامی اعتبار سے رہنا، پردہ کرنا، ساری چیزیں. شوہر گھر پہ نہیں ہے تو اس کی عزت کا کوئی خیال نہیں، کچھ نہیں، بے پردہ گھومنا. میکے میں گئی تو بالکل ساری شادیوں میں ایسے ہی بالکل کوئی پردہ نہیں. تو اگر کسی شوہر نے مان لیجیے اس کو پتہ چل گیا، شوہر نے سن لیا کہیں تمہاری بیوی تو ایسے گھوم رہی تھی، میں نے دیکھا ہے، تو کیا حال ہوگا اس کا کہ میرے گھر پہ تو یہاں پردہ کرتی ہے دکھانے کی اور وہاں جاتی ہے تو پردہ یہ واجب ہے. یہ عبادت جیسے نماز واجب ہے نا، ایسے حجاب واجب ہے. ہر عورت کو اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. پردہ واجب ہے، واجب ہے. حجاب واجب ہے. جیسے نماز واجب ہے نا، گنہگار ہوگی نہیں پڑے گی، ایسے حجاب واجب ہے. اگر بے حجاب ہوتی ہے، بے حجاب غیر محرم کے سامنے آتی جاتی ہے، گنہگار ہوتی ہے. اللہ اور رسول کا حکم ہے یہ. تو اس لیے عورت کی 5ویں جو ذمہ داری ہے نا کہ جب شوہر گھر پہ نہ رہے تو 2 چیز کا خیال کرے. ایک تو اپنی عزت کی حفاظت کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ شوہر بے عزت ہو جائے. اپنی عزت کو بچائے، اپنی عزت کی حفاظت کرے. گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ آنے دے، کبھی نہیں آنے دے. اگر شوہر بول دیتا ہے فلاں فلاں میرے گھر میں نہیں آئیں گے، نہیں آنے دے. عورت کی ذمہ داریوں میں سے منع کرے بالکل. اور دوسری چیز اس کے مال کی حفاظت کرے. شوہر گھر پہ نہیں ہے تو مال کی حفاظت. ایسا نہ ہو کہ بھئی بیچارہ کما کر کے محنت کر کے لا کے دے رہا ہے اور یہ بس مل گیا تو شاپنگ کرنے جاتی ہے تو سارا بالکل جو بھی پسند آ رہا ہے سب تھیلے میں اٹھا اٹھا کے بھرتی جا رہی ہے. وہ کتنی محنت سے کما کے لایا ہے، لا کے دے رہا ہے.
واقعی عقل مند بیوی وہ ہوتی ہے نا جو پیسے کا صحیح استعمال جانتی ہو. پیسے کا صحیح استعمال جو عورت جانتی ہے وہ دنیا کی عقل مند بیوی ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ اپنی بس ضرورت نہیں ہے، ہاں ضرورت کے مطابق خرچ کرے، میں نہیں منع کرتا ہوں، لیکن بلا ضرورت کتنی ساری چیزیں گھر میں ہیں پھر بھی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اس سے کیا ہو، یہ شوہر کے مال کی حفاظت نہیں ہے، اس کو اڑانا ہے، اس کو ضائع کرنا ہے، اس کو برباد کرنا ہے. تو ہر بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے. ہاں یہ 5 باتیں عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے جو اسے کرنا چاہیے. اب کچھ باتیں مردوں کے تعلق سے ہیں، 2-4 باتیں میں جلدی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بیلنس برابر رہے. شادی شدہ زندگی اچھی بنتی ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے، دونوں طرف سے معاملہ صحیح ہونا چاہیے. تو بیوی کی ذمہ داریاں یہ ہیں وہ پورا کرے. شوہر کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہاں پہلی ذمہ داری شوہر کی کیا ہے؟ شوہر کے لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر اپنے گھر میں با اخلاق بن کے رہے، اخلاق والا بن کے رہے، جلاد بن کے نہ رہے کہ گھر میں آئے تو ہاں سب ڈر جائیں. ہاں بچے بھی ڈر گئے، بیوی بھی چپ چاپ بالکل سہم گئی، کچن میں چلی گئی، ہاں بھائی ایک دم ڈر جیسا ماحول. ایسا شوہر گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اخلاق والا بن کے گھر رہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نا ڈر رہنا چاہیے گھر پہ، بچوں پہ ڈر رہنا چاہیے، بیوی کو ڈرنا چاہیے ورنہ سر پہ بیٹھ جائے گی. کس نے بتایا بھائی ایسا؟ ہم ہر معاملے میں سنت دیکھتے ہیں بھی اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے. تو ہمارے نبی گھر میں کیسے رہتے تھے یہ سنت کون جانے گا؟ ہمارے نبی ایک اچھے شوہر تھے یہ کیسے ہم کو معلوم چلے گا؟ تو صرف بیوی کی جو ذمہ داریاں وہ تو وہ کرے گی، لیکن شوہر کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں اخلاق والا بن کے رہے اور کبھی بھی ایسا رویہ نہ اپنائے جس سے ڈر کا پورا گھر میں سب سہم جائیں، ڈر جائیں، مار پیٹ والی نہیں، اخلاق والا بن کے رہے. اور اخلاق میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نرمی. ایسا رہے اخلاق والا. اب دیکھیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ تم کامل ایمان والا، سارے انسانوں میں کامل ایمان والا کون ہے؟ سارے ایمان والوں میں کامل ایمان والا کون ہے؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اخلاق سب سے اچھا. اور آپ آگے فرماتے ہیں وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، اور تم میں سب سے خیر والا وہ آدمی ہے، سب سے بھلا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو. ایک آدمی باہر بہت اچھا ہے، دوستوں کے اندر بہت اچھا ہے، رشتہ داروں میں بہت اچھا ہے، اور اپنے سے بڑا کوئی ملا تو اس سے بہت اچھے سے پیش آتا ہے، لیکن گھر میں آنے کے بعد بیوی کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے یہ اصل امتحان ہے. ہر مرد کا امتحان ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور اصل امتحان یہی کہ اپنے گھر میں کیسا ہے. باہر کتنا اچھا ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا. باہر کوئی دوست ملا تو آئیے بیٹھیے، کیسے ہو، حال چال بہت اچھے سے پوچھتا ہے، آئیے چائے پیجیے. رشتہ دار ملا تو کتنے اچھے سے ملتا، دکان پہ کسٹمر آیا تو کیسے کتنے اچھے سے پیش آتا. ہاں لیکن گھر میں آنے کے بعد بیوی کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے یہ اصل امتحان ہے. تو اخلاق والا بن کے رہے، جلاد بن کے نہ رہے. تو یہ ہر مرد کے لیے ذمہ داری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ با اخلاق انسان تھے. اور آپ نے فرمایا کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والے کے لیے ہوں. ہر مرد اپنے بارے میں دیکھے میں گھر میں کیسے رہتا ہوں، باہر کیسے رہتا ہوں. دیکھیے اپنے سے اوپر والے سے اچھے سے پیش آنا یہ ہر کوئی کرتا ہے. جو اپنے سے پیسے میں بڑا ہے، اپنے سے عہدے میں بڑا ہے، اپنے سے طاقت میں بڑا ہے تو اس کے ساتھ ہر آدمی اچھا رہتا ہے. لیکن اپنے سے جو نیچے ہے، اپنے اندر میں ہے، یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا. اپنا نوکر ہے، اپنی دکان پہ کام کرنے والا ہے، یا اپنے گھر میں بچے ہیں، بیوی ہیں جو اپنے انڈر میں ہے، ان کے ساتھ کیسا رویہ اس کا ہے یہ اصل امتحان ہے، یہ اصل جانچ ہے. اس لیے یاد رکھیں. تو یہاں پر بہت اہم چیز شوہر کے لیے ہے کہ شوہر گھر میں کیسا رہنا چاہیے؟ اخلاق والا، اخلاق والا، ایک دم نرمی والا ماحول ہو، سکون ہو. ایسا نہ ہو گھر میں آنے کے بعد بچے دوڑ کے باپ کے پاس آنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ڈر کی وجہ سے سب خاموش ہو جائیں.
ارے ہاں بھائی چپ، سب باتیں کر رہے تھے، یہ گھر میں آیا تو صاحب خاموش، ہاں بالکل بھائی، ایک دم صاحب ڈر گئے. بلی بھی اگر گھر میں ہے تو بھاگ گئی بھائی، اتنا زیادہ ڈر اس کا ہے. اور گھر کے اگر باہر نکلا تو سب کے دل میں جان ہے، ہاں ابھی جلاد گیا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے مرد اپنے گھر میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے جانے کے بعد گھر والوں کو سکون ہوتا ہے، ابھی تھوڑا سکون آیا. تو ایسا نہیں رہنا چاہیے. گھر میں اخلاق والا بن کے رہے کہ صاحب گھر میں آنے کے بعد سکون ہونا چاہیے، صاحب بیوی بھی خوش ہو جائے، بچے بھی باہر کھیل رہے ہو تو بھاگ کے گھر میں آئیں. ہاں اتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے. تو یہ ایسا ہونا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بہت اہم حدیث ابو داؤد نے صحیح کی ہے، لا تضربوا اماء اللہ، یعنی اچھا رہنے میں ایک چیز ہے جو بہت اہم ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مارو مت، اللہ کی بندیوں کو مارو مت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی بھی پوری زندگی نبی نے کسی بیوی کو مارا نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کا امتحان ہے. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، ہم اپنے گھر میں کیسے رہتے ہیں اور نبی کیسے رہتے تھے. نماز کی سنت، یہ سنت، وہ سنت سب ڈھونڈتے ہیں. گھر میں رہنے کی سنت کیا تھی، کیا ہے، کبھی دیکھتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی نہ تو غلام کو مارا نہ تو بیوی کو مارا. تو یہ ہمیں اپنانا پڑے گا. ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں بااخلاق بن کے رہے اور کبھی بھی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائے، مارے نہیں. مارنے سے شوہر کی عزت کم ہو جاتی ہے، اس کو یاد رکھنا. مارنے سے شوہر کی عزت بیوی کے دل میں کم ہو جاتی ہے. بیوی جوڑا ہے، غلام نہیں ہے. بعض لوگ بیوی کے ساتھ غلام جیسا سلوک کرتے ہیں، غلاموں والا سلوک کرتے ہیں. صحیح نہیں ہے. بیوی غلام نہیں ہے، جوڑا ہے، جوڑا. اگر دونوں جنت میں گئے وہاں بھی ساتھ میں رہیں گے. ہاں اس لیے اس کے ساتھ غلام والا سلوک نہیں ہونا چاہیے. بعض جلاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بات بات پہ مارتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مردانگی بیوی کو مارنا ہے. اصل مردانگی وہ یہی سمجھتے ہیں. یہ مردانگی نہیں، بزدلی ہے. بیوی پہ ہاتھ اٹھانا بزدلی ہے، یہ مردانگی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. بیوی کی عزت کرنا سیکھیں اگر عزت چاہیے تو. وہ جوڑا ہے، اس کے پاس بھی نفس ہے، اس کے پاس بھی دل ہے، اس کی عزت کرنا سیکھیں. تو یہ گھر میں اخلاق والا بن کے رہیں اور کبھی بھی بیوی پہ ہاتھ نہ اٹھائے. وہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ مطلب 3 اسٹیپ پہلے سمجھاؤ پھر تھوڑا، وہ جو مارنے کا حکم آیا جو قرآن میں، وہ کس کے ساتھ آیا؟ یہ بات بات پہ جو مارتا ہے اس کے لیے. ارے وہ آپ قرآن پڑھیں کہ کب وہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک عورت جو ہے ایسی زیادہ یعنی اتنی نافرمان ہو جائے یا فحش کاری میں یا بے حیائی میں چلی جائے، اتنا کہ سمجھا کے تھک چکا ہو پھر بھی نہیں مانتی ہے، تو وہاں مارنے کا حکم دیا گیا. وہ بھی مارنے کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مسواک اٹھا کے بولے کہا اس سے مارو، مسواک سے مارو. اتنا اہم معاملہ ہے. تو یہ مارنا یہ ظلم ہے. کتنے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، باہر پی کر کے شراب پی کے آ کے بیوی کو مارتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور کہاں کہاں مار دیتا ہے، ہڈی پسلی کہاں کہاں توڑ دیتا ہے کہ بیوی دن میں اپنے زخموں کو چھپاتی رہتی ہے، اپنے زخموں کو چھپاتی ہے. ہاں کتنی عورتیں ہیں بیچاری، باپ آ رہا ہے تو اس کو نہیں بتاتی ہے، بہن آتی ہے ملنے تو اس کو نہیں بتاتی ہے. یہ عورت اپنے شوہر کی عزت چھپاتی ہے اور یہ جاہل اس کو مارتا ہے. تو آپ بتائیے ایسی بیوی کے دل میں شوہر کی کیا احترام، کیا عزت رہے گی؟ ایسے رشتے مضبوط ہوں گے؟ ایسے شادی شدہ زندگی اچھی ہوگی؟ جہاں عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کا احترام کرے، وہیں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے، اخلاق والا بن کے رہے، جلاد بن کے نہ رہے، کبھی اسے مارے نہیں. جو شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے نا، اس کو یاد رکھیں، وہ بیوی اپنے گھر میں، وہ عورت گھر میں ایک نوکرانی بن کے رہتی ہے، بیوی بن کے نہیں رہتی ہے. اس کو یاد رکھو اس جملے کو. وہ گھر میں شوہر کے بس ایک نوکرانی کی طرح رہتی ہے، بیوی بن کے نہیں رہتی. کیوں؟ اب اتنا دن ہو گیا ہے، بچے ہیں، اب زیادہ کیا کرے گی؟ اگر ابھی خلا طلاق ہوگا تو کہاں جائے گی؟ بھائی کے سر پہ بوجھ بنے گی، باپ کے گھر پہ جائے گی. تو وہ سوچتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے کسی طرح صبر کر کے رہ لو. جو شوہر ایسا مارتا ہے نا،
تو وہ صرف ایک نوکرانی کی طرح رہتی ہے. شوہر کے احترام دل میں، شوہر کا احترام دل میں نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہم کو چاہیے، یہ پہلی بات یاد رکھیں، اور کہ شوہر گھر میں اچھا سلوک کرے، اچھا بن کے رہے، اخلاق والا بن کے رہے، کبھی بیوی پہ ہاتھ نہ اٹھائے. ایسے ہی دوسری چیز یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے کہ جو جائز ضروریات بیوی کے ہم پورا کریں، نان و نفقہ ہے، خرچ برچ ہے، اس کو پورا کریں. ایسا نہ ہو کہ اپنا بہترین کپڑے پہن کے ٹھاٹ باٹ باہر گھوم رہا ہو، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں کھانا کھا رہا ہو، اور بیوی کو صحیح ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہننے کے لیے، صحیح ڈھنگ کے کھانے نہیں کھانے کے. اپنا تو بہترین دوستوں میں ایسا رہتا ہے جیسے جناب شاہ ہیں، بادشاہ ہیں، اور گھر میں بیوی کے ساتھ بیوی کو ضروریات کون پوری کرے گا؟ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ گھر کی ضروریات ان کو ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، بس صرف اپنا اچھا کھاؤ، اچھا پہنو بس. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بیوی کی جائز ضروریات پوری کریں، جو بھی جائز ضروریات ہیں، خرچہ، کھانا، کپڑا، دوا، علاج. بیچاری بیمار ہو گئی، بول کے تھک جاتی ہے، اس کا چیک اپ نہیں کراتا ہے، علاج نہیں کراتا ہے. کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، کئی بار بولتی ہے، بس ہاں ٹھیک ہے لا کے دے دیا، دوا کھا لو. ارے چیک اپ کراؤ اس کا. تو کتنے سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جائز ضروریات نہیں پوری کرتے ہیں، اور جب کوئی بڑی بیماری نکل جاتی ہے تب آفت آتی ہے. تو اس لیے یاد رکھیں، جو بیوی کی جائز ضروریات، نان و نفقہ، کھانا پینا، خرچ برچ، کپڑا، علاج، دوا، وہ سب شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہیں. یہ شوہر پوری کرے. اگر نہیں پوری کرے گا، رشتے اچھے نہیں چلیں گے، رشتہ مضبوط نہیں ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کی ضروریات اس کے ذمے ہے وہ پورا نہ کرے. اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ پورا نہ کرے، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنے کافی ہے. بیوی بچے، ان کا خرچ برچ اس کے ذمے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ضروریات پوری کریں، ہر شوہر کی ذمہ داری ہے. ایسے ہی تیسری چیز یہ ہے جو شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ غلطیوں پر ایسا بھی نہ ہو کہ مطلب جو ہے گھر میں بہت زیادہ اتنا زیادہ سافٹ بن جائے. جیسے میں نے کہا نا کہ مطلب جلاد نہیں بننا چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اتنا نرم بھی مت بن جائے کہ بیوی غلطیاں کر رہی ہیں تو خاموش. بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، حجاب نہیں کرتی ہے، بس دین سے بالکل بے دین ہے، تو اس کے اصلاح کی ذمہ داری شوہر کی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. تو شوہر کو یہ بھی کرنا ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کی اصلاح کے لیے انتظام کرے. ہم دیکھیں جتنے شوہر ہیں اپنے آپ کو دیکھ، اپنی بیوی کے دین کی اصلاح کے لیے کتنا کام کیا. جب سے نکاح ہوا ہے تو اس کو دیندار بنانے کے لیے، اللہ سے جوڑنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے کتنا ہم نے کام کیا ہے. کتنا ہم نے اس کو دینی مجلس میں لے گئے، کتنا ہم نے لا کر کے علماء کے بیانات سنائے، کتنا ہم نے اس کو روزانہ قرآن پڑھنے کے لیے کہا، کتنا ہم نے اس کو روزانہ نماز کے تعلق سے سکھایا. اپنے آپ سے پوچھیں، ہم نے کیا؟ نہیں کیا. تو نہیں کیا تو اللہ کے ہاں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اس لیے شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے اس کی اصلاح کی فکر کریں. اگر بیوی دین سے دور ہے تو اس کو دین پر لائے. تو یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے. یہ جو ہے شوہر کے تعلق سے 2-3 باتیں، اور بہت ساری ہیں، میں جلدی گزرتا ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. 2-3 باتیں اور جو دونوں کے لیے، میاں بیوی دونوں کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں اور دونوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر بیوی دونوں اپنے گھر میں، بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، عیب پر نگاہ رکھنے کے بجائے خوبیوں پر نگاہ رکھنا چاہیے. بہت اہم نصیحت ہے عورت اور مرد دونوں کے لیے. نکاح مان لیجئے، بیوی، ایک عورت کا نکاح ہوا، اپنے شوہر کے ہاں گئی، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ جانے کے بعد بہت سارے مسائل آتے ہیں. تو ہر عورت کی ذمہ داری ہے اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اگر بیوی کے اندر کچھ کمی ہے یا بیوی دیکھتی ہے شوہر میں کچھ کمی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ خوبیوں پر نگاہ رکھے، کمیوں پر نگاہ نہ رکھے. جس گھر میں میاں بیوی کے اندر، یا بیوی اپنے شوہر کے عیب کو دیکھے گی، شوہر بیوی کے عیب کو دیکھے گا، تو ایسے رشتوں میں محبت نہیں پیدا ہوتی ہے. بار بار کمیوں پر نگاہ رکھنے سے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، خوبیوں پر نگاہ رکھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جس کے اندر ساری خوبیاں ہوں. کوئی بیوی ایسی نہیں ہوگی جس کے اندر ساری خوبیاں ہوں.
اور کوئی شوہر نہیں ہوگا جس کے اندر ساری خوبیاں ہوں. کچھ کمیاں بھی ہوں گی، کچھ خوبیاں بھی ہوں گی. شوہر بھی اس کے اندر کچھ کمیاں ہوں گی، کچھ خوبیاں ہوں گی. اب اگر بیوی دیکھتی ہے کہ شوہر کے اندر کچھ کمی ہے، کچھ اگر کمی ہے تو کیا دیکھنا چاہیے؟ کمیوں کے، اگر وہ کمیاں دین اسلام کے یعنی حرام وغیرہ کے معاملے میں نہیں ہیں، کچھ کمیاں تھوڑی بہت ہیں، تو بیوی اپنے شوہر کی خوبیوں پر نگاہ رکھے. ایسے شوہر اپنی بیوی کے خوبیوں پر نگاہ رکھے، اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. مان لیجیے ایک عورت ہے، ابھی نکاح کر کے بیچاری آئی ہے، اس کو اچھا کھانا بنانا نہیں آتا ہے، اچھے ڈھنگ کے کھانا بنانا نہیں آتا، اچھے سے رہنا، لوگوں سے باتیں کرنا یا لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا نہیں آتا ہے. ابھی بیچاری نہیں آئی. باپ بیچارہ پڑھا لکھا کر کے محنت کر کے بیٹی کو دے دیا، لے جاؤ تمہاری خدمت کرے گا. اب وہ ابھی نہیں ہے. اب شوہر دیکھتا ہے اس کے اندر یہ کمی، یہ کھانا بنانا نہیں آتا، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا. اگر یہ دیکھے گا نا، دل میں نفرت پیدا ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھے کہ اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، سب کی خدمت کرتی ہے، اور جو کہہ دو وہ سن لیتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے. اتنی ساری خوبیاں ہیں اس کے اندر. تھوڑی بہت کمی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے بیوی بھی شوہر کے بارے میں دیکھے، اگر تھوڑی بہت کچھ کمیاں ہیں تو بیوی کیا کرے؟ وہ کمیوں کے بجائے خوبیاں دیکھے. اس کو یاد رکھیں، یہ دوا ہے، دوا. اگر اپنی شادی شدہ زندگی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، دوائی ہے یہ کہ ہر بیوی، ہر شوہر اپنے گھر میں کمیوں کے بجائے خوبیوں پر نگاہ رکھے. شوہر بیوی کی خوبیاں دیکھے اور بیوی شوہر کی خوبیاں دیکھے. ایسے ہی دوسری چیز یہ ہے، دونوں کے اندر دوسری نصیحت دونوں کے لیے کیا ہے کہ دونوں کے اندر صبر کا اور برداشت کا مزاج ہونا چاہیے. جس رشتے میں صبر اور برداشت نہیں ہے، وہ رشتے بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں. ابھی نکاح ہوا، بیوی شوہر کے یہاں گئی، مسائل آتے ہیں. ہر گھر میں جوائنٹ فیملی مان لیجیے ہے، اور کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے. شوہر کی بہنیں ہیں، ماں باپ ہیں، ہوتا ہے. یہ ہندوستان ہے، یہاں جوائنٹ فیملی چلتی ہے، یہاں عرب کلچر نہیں ہے. تو اب بیوی گھر میں گئی، تھوڑا بہت کچھ ہو گیا، فوراً بوریا بستر لیا، چلی گئی میکے. صبر اور برداشت کرنے کا مزاج کہ تھوڑا بہت مان لیجئے شوہر کی بہنیں ہیں، کچھ کسی نے بول دیا، ماں نے کچھ بول دیا، باپ نے کچھ بول دیا، تو کم سے کم برداشت کرے. ایسا نہ ہو کہ فوراً چلی جائے میکے اور وہاں جا کے مہینے بیٹھ جائے. کتنی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اور اس کو خراب کرنے میں بہت سارے گھر والے بھی ہوتے ہیں. عورت کو بول کر رکھتے ہیں، بہن کو، بھائی بول کر رکھے، ہاں کچھ بھی ہوگا فون کر، 2 بجے رات میں آ جاؤں گا لینے کے لیے. ہاں کبھی باپ بول کر رکھے گا، بیٹا کچھ بھی ہوگا نا فوراً فون کرنا، کچھ بھی ہوگا ڈرنا نہیں، فون کرنا، میں آ جاؤں گا. بہت سارے رشتے یہ ماں باپ خراب کر دیتے ہیں. صبر کرنا نہیں سکھائیں گے کہ بیٹا جہاں جا رہے ہو مسائل آئیں گے، جوائنٹ فیملی ہے، پریشانیاں آئیں گی، کچھ سننا پڑے گا، صبر کرو نا، برداشت کرو. برداشت دھیرے دھیرے کرو گے، مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے 1 سال لگ جائے، ہو سکتا ہے 2 سال لگ جائے. صبر کرو گے، ان النصر مع الصبر. اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے صبر کے بعد. تو ہر عورت کے اندر برداشت کرنے کا مزاج ہونا چاہیے، اور شوہر کے اندر بھی. اگر دیکھتا ہے کچھ معاملہ بیوی کی طرف سے ہے تو برداشت کرے. فوراً کھلا طلاق پہنچ نہ جائے عالم کے پاس، میری بیوی ایسی ہے، ذرا طلاق دینا ہے، کیسا، میرے پاس ایسے مسئلے آتے ہیں سینٹر پہ. ہاں کچھ بھی ہوا فوراً میں نہیں رکھنا چاہتا، کیا ہوا بھائی، ایسا. ارے برداشت تو کر، صبر کر. ہاں یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھیں کہ بھئی برداشت کرنے کا مزاج عورت کے اندر بھی ہونا چاہیے، شوہر کے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کبھی حالات ایسے اچھے کر دیتا ہے نا، جو عورت صبر کرتی ہے 1 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دیتا ہے نا کہ وہی جوڑا اتنا خوشحال ہو جاتا ہے. تب اس عورت کو سمجھ میں آتا ہے جو میں نے صبر کیا آج اس صبر کا پھل ہے. تو ہر عورت کو جب اپنی بیٹی کا نکاح کرے تو اس کو برداشت کرنا سکھائیں، صبر کرنا سکھائیں، اور شوہر کو بھی صبر کرنا چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں اسی پہ، وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو اس پر اچھی اور تفصیلی گفتگو کریں گے. تو یہ چند باتیں تھیں. عورتیں بھی اپنا خیال رکھیں کہ کیا کرنا چاہیے، شوہر بھی اپنا جو ہے ذمہ داریوں کا خیال رکھے، اور دونوں کو جو ذمہ داری ہے خیال رکھیں. انشاءاللہ یہ چند باتیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.